بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید آمد جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اہم ترین غیر ملکی شخصیات کی پاکستان آمد اور حکومت کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ حامد میر کا بڑا انکشاف، مولانا فضل الرحمان کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان پر مقدمات درج کیے گئے یا جتنے بھی ان کی پارٹی کے رہنماؤں یا ورکرز پر مقدمات درج کیے گئے، ان میں سچائی کتنی ہے، حقیقت کتنی ہے، کسی بھی عام سے پاکستانی سے سوال کریں تو وہ آسانی کے ساتھ یہ جواب دے دے گا کہ ان میں حقیقت کتنی ہے اور سچائی کتنی ہے۔ جتنے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ان کے اہم ترین رہنماؤں یا ورکرز پر مقدمات درج کیے گئے من گڑت جھوٹے، جن میں بے شمار تو فارغ ہو چکے ہیں اور بے شمار فارغ ہونے کے قریب ہیں، جیسے ہی جج صاحبان اس پہ سماعت کرتے ہیں تو سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کو پھر مجبوراً ہی صحیح لیکن اڑانا پڑ جاتا ہے جج صاحبان کو۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 عدد جج صاحبان نے خط لکھا، وہ بھی پوری پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں تو اکثریت کیسز خان صاحب پہ جو ہیں وہ جج صاحبان نے اڑا دیے ہیں۔ سائفر کیس جن میں سزائیں بھی ہوئی تھیں وہ بھی یہاں تک کہ اڑا دیے گئے ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو یہ خبریں آ رہی تھیں خوشخبریوں والی، لیکن کل بڑی انہونی دیکھنے کو ملی ہے۔ لاہور جو انسداد دہشت گردی کی مخصوص عدالت ہے وہاں پہ خان صاحب پہ 4 عدد کیس تھے 9 مئی کے حوالے سے، توڑ پھوڑ انتشار کے متعلق جو کیسز تھے، تو ان میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 4 عدد کیسوں میں خان صاحب کو ضمانت دے دی ہے۔ اصل یہ بڑی انہونی دیکھنے کو ملی ہے کہ لاہور کی عدالت نے خان صاحب کو 4 عدد کیسوں میں، اور کیس بھی وہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہیں، 9 مئی کی گردانیں سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں، تو ان 4 عدد کیسوں میں خان صاحب کو ضمانتیں دے دی گئیں۔ تو یہ بڑی انہونی ہے۔ تو ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جو جسٹس اعجاز ساغ خان صاحب ہیں، انہوں نے طلب کیا ہوا تھا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ یا انتظامیہ کو کہ ملاقات کیوں نہیں آپ کرنے دیتے خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم کے ساتھ یا ان کی فیملی کے ساتھ، روزانہ آپ کی شکایتیں آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے وکلاء اور پولیس انتظامیہ کے درمیان کچھ غلط فہمیاں، تو بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ میں ایک کمیشن قائم کروں گا جو اڈیالہ جیل جائے گا، جسٹس صاحب نے کہا، اور خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرے گا، خان صاحب کے ساتھ لسٹ مانگے گا خان صاحب سے کہ جن کے ساتھ آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ لسٹ دیں گے، اور لسٹ وہ دی جائے گی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ۔ تو یوں ناظرین اکرام، وہ بھی خوشخبری آ گئی کہ ملاقاتیں اب جو روکی جا رہی تھیں اس سے قبل 1 ماہ ہو گیا دیکھتے ہوئے، لیکن اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو باتیں اپنی جگہ، ملاقاتوں سے یاد آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی ایک خبر آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے جو اہم رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے وفد کے ساتھ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اب کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹرز ہیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اجازت کے بغیر وہ اس خواہش کا اظہار کریں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بیرون ملک میں ہیں، 17 نومبر کو واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے، یہ ابھی تک چل رہے ہیں
کیونکہ آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ جب دینے جا رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو انہوں نے یہ واضح کہا تھا ہمارے رابطے آگے بھی چلیں گے، ہمارے رابطے باہر رہیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن جو ہے آپس میں بکھر رہی ہے یا ہم ناراض ہو گئے ہیں، نہیں، ہمارے رابطے جاری رہیں گے۔ تو یہ بھی بہت بڑی انہونی خبر ہے۔ تو اس سے جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ تجزیہ اپنا دے رہے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اپنی مرضی سے یہ ملاقات کرنے جا رہے ہوں، ان کا وفد جو ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کا ہاتھ ضرور ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دوں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ معاملات درست کریں، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں، کوئی تیسرا حل نکلے، کوئی درمیانہ راستہ نکلے اور خان صاحب بھی جیل سے باہر نکلیں تو ہماری جان بھی چھوٹے۔ یعنی کچھ گارنٹیز کے طور پر اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں اور کچھ گارنٹیز مانگیں۔ گارنٹیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو ہمیں تنگ نہ کرنا، آپ اپنی حکومت بنائیں، الیکشن بھی کروائیں گے سب کچھ، لیکن ہمیں جان کی پناہ چاہیے۔ اس طرح کی جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ ویسے ملاقات نہیں، اس سے قبل کیوں نہیں ہوئی، اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے درمیانہ راستہ نکالا جائے۔ تو آج جو بڑا انکشاف کیا ناظرین اکرام، حکومت، آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم یا جو مدت ملازمت میں اضافہ کیا گیا ہے، ان کاموں میں اگر دیکھیں تو بہت ہی جلدی اس حکومت نے کی ہے، بہت ہی جلدی، یعنی 40 منٹ میں ایک چیز کو منظور کر لینا، ایکسٹینشن والے معاملے کو 25 منٹ پارلیمنٹ اور تقریباً 15-16 منٹ سینٹ میں یہ منظور ہو گیا بل۔ تو یہ اتنی جلدی، جس کا وہم و گمان تک نہ تھا پاکستانی قوم کیا بلکہ پارلیمنٹ میں جو موجود ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی بل آنا ہے، تو ہو گیا۔ اس کے بارے سوال پوچھا گیا احمد میر صاحب کو کہ یہ حکومت کیا کوئی پریشانی حکومت کے اندر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج نہیں، ہفتہ پہلے سے اس حکومت کی پریشانی بڑھ چکی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کہ جب ٹرمپ کی الیکشن کمپین چل رہی تھی تو اس میں ٹرمپ نے پاکستانیوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی فوٹو دکھا کر ووٹ مانگے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز امریکہ میں موجود ہیں، انہوں نے بھرپور کمپین چلائی، اور صرف کمپین ہی نہیں چلائی بلکہ انویسٹمنٹ بھی کی، یعنی پیسہ بھی لگایا اور الیکشن لڑا، ٹرمپ کو ووٹ دیے، پیسہ بھی لگایا اور اس کو کامیاب کروایا۔ سروے جو بھی آ رہے تھے، ظاہر ہے سفیر ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ الیکشن جیت رہا ہے۔ اس خوف کے مارے اس حکومت نے جلد بازی میں یہ 26ویں آئینی ترمیم یا جو ایکسٹینشن والے معاملات ہیں جلد از جلد نمٹانا چاہے کہ ٹرمپ آ گیا تو ہو سکتا ہے یہ کام کرنے میں ہمیں دشواری پیش آئے، تو حکومت پریشان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ہفتہ پہلے بڑے اہم ترین غیر ملکی شخصیات کا وفد پاکستان آیا تھا اور ہو کر بھی واپس چلا گیا ہے، اور ایک اگلا جو ہفتہ ہے، اگلے ہفتے بھی غیر ملکی اہم شخصیات کا وفد پاکستان آنے والا ہے۔ یہ بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بے شمار کنونشنز پر دستخط کیے ہوئے ہیں بیرون ممالک کے ساتھ، کیونکہ ہر ملک کے دستخط ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے یہ جو معاملہ انسانی بنیادی حقوق کا ہے، اس طرح کے معاملات میں دستخط کیے ہوتے ہیں تمام ممالک نے جو ممبر ہوتے ہیں، تو پاکستان نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو وفد آ رہا ہے وہ اس لیے بھی آ رہا ہے کہ آپ انسانی بنیادی حقوق کی جو پامالی کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کر رہے ہیں معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یا احمد میر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس میں باقاعدہ IMF کے تھرو بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حکومت پہ دباؤ نہیں ہے، حکومت پہ بہت زیادہ اس وقت پریشر ہے، دباؤ ہے، حکومت بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو جو اگلے ہفتے وفد آنا ہے پاکستان میں غیر ملکی اہم شخصیات کا، اس میں بھی یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ آپ جو انسانی بنیادی حقوق کی پامالیاں کر رہے ہیں، اگر دیکھیں تو انسانی بنیادی حقوق کی پامالیاں کس طرح ہو رہی ہیں، وکلاء کو اٹھایا جا رہا ہے،
سینیٹرز کو اٹھایا جاتا ہے، ایم این ایز کو اٹھایا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اٹھایا جاتا ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ تو یہ احمد میر خان صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ایک وفد ہو کے چلا گیا، دوسرا وفد آنے والا ہے، تو اس حکومت کی پریشانی اس لیے بڑی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے جلد بازی میں یہ جو سارے فیصلے کیے ہیں جلد بازی میں کیے ہیں کہ ٹرمپ حکومت آ جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، ٹرمپ کی جو سپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف والوں نے، اس میں انہوں نے باقاعدہ زلفی بہاری صاحب کا بھی بڑا رول ہے، اور عاطف خان صاحب جو پاکستانی بزنس مین وہاں امریکہ میں ہیں، انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ میں نے تمام جو یہ ٹویٹس کرتے رہے ہیں، جو بیان بازیاں کرتے رہے ہیں یہ حکومت والے، ان کا ریکارڈ بنا کر فائل تیار کر کے ٹرمپ صاحب کے آگے ہم نے 1-2 دن میں ان کے ٹیبل کے اوپر رکھ دینی ہیں۔ تو یہ ساری پریشانیاں جو ہیں اس لیے ہیں اس حکومت کی۔ تو دیکھیں، بہرحال آج بڑا اعلان کیا ہوا خان صاحب نے بھی، فائنل کال دی ہوئی ہے کہ آج سوابی میں جلسہ ہے، اس میں اگلا لاہے عمل دیں گے، جیسے ہی دیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔